السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث کا سبق نمبر 49 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کتاب کے تیسرے باب کا اختتام کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مصنف نے الباب الثالث، جس کا عنوان تھا الروایت و آدابها و کیفیت ضبطها، روایت کے آداب اور ضبط روایت کی کیفیت، اس باب کو مصنف نے 2 فصول میں بیان کیا ہے۔ فصل اول کیفیت ضبط الروایتی و طرق تحملها، کہ ضبط روایت کی کیفیت اور تحمل حدیث کے طریقے۔ یہ فصل اول کا عنوان تھا، جس فصل کو مصنف نے 4 مباحث میں تقسیم کیا تھا۔ فصل ثانی آج ہم پڑھیں گے۔ فصل ثانی کا عنوان ہے آداب الروایہ۔ آداب الروایہ، اس فصل کو بھی مصنف نے 2 مباحث میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی بحث میں محدث کے آداب بیان کریں گے اور دوسری بحث میں طالب حدیث کے آداب کو بیان کیا جائے گا، اور یوں باب ثالث کا اختتام ہو جائے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی آداب الروایہ۔ المبحث الاول آداب المحدث۔ المبحث الثانی آداب طالب الحدیث۔ المبحث الاول، فصل ثانی کی پہلی بحث آداب المحدث۔ مقدمہ: بما ان الاشتغال بالحدیث من افضل القربات الى اللہ تعالی واشرف الصناعات، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشتغال اور مشغولی یہ اللہ تعالی کے قرب کا سب سے افضل ترین ذریعہ اور بہترین ہنر ہے۔ فینبغی علی من یشتغل به وینشرہ بین الناس، پس جو شخص علم حدیث کے ساتھ مشغول ہے اور احادیث کو لوگوں میں پھیلانے میں مشغول ہے، اس کے لیے مناسب ہے ان یتحلی بمکارم الاخلاق و محاسن الشیم، کہ وہ بہترین اور عمدہ اخلاق کے ساتھ مزین ہو، وَيَكُونُ مِثَالًا صَادِقًا لِمَا يُعْلِمُهُ لِلنَّاسِ، اور وہ ایک سچی مثال ثابت ہو بوجہ اس کے کہ وہ احادیث لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ مُطْبِقًا لَهُ عَلَى نَفْسِهِ قبل ان یأمر به غیرہ، لوگوں کو ان احادیث کا یا ان باتوں کا حکم دینے سے پہلے وہ اپنی ذات پر ان احادیث کا اطباق کرنے والا ہو، نفاذ کرنے والا ہو۔ تو اس مقدمے میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ محدثین کو عمدہ اخلاق اپنانے چاہیے، اور جو احادیث وہ بیان کر رہے ہیں ان احادیث پر ان کی ذات میں عمل دکھائی دینا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا فَيَنبَغِي عَلَى مَن يَشْتَغِلُ بِهِ وَيَنشُرُ بَيْنَ النَّاسِ، کہ جو حدیث کے ساتھ مشغول ہیں اور جو لوگوں میں اس کو پھیلا رہے ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ عمدہ اخلاق اور محاسن شیم کے ساتھ مزین ہو اور ایک سچی مثال ثابت ہو جائیں بوجہ اس کے کہ وہ اس کی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اپنی ذات پر اس کا نفاذ کرتے ہوئے لوگوں کو حکم دینے سے پہلے ابرز ما ينبغي ان يتحلى به المحدث، فرما رہے ہیں کہ وہ آداب سب سے جو واضح ہیں کہ محدث کا ان کے ساتھ مزین ہونا ضروری ہے۔ تصحیح النیت و اخلاصها، سب سے پہلا ادب بیان کیا کہ نیت کا خالص ہونا،
نیت کا درست ہونا، تصحیح النیتی، نیت کا درست کرنا اور اس کا خالص کرنا، وتطہیر القلب من اغراض الدنیا كحب الریاست او الشہرہ، اور دل کو دنیاوی اغراض و مقاصد و منافع سے پاکیزہ رکھنا، جیسے کہ حب جاہ اور حب مال، شہرت، منصب کی محبت، ان اغراض دنیاویہ سے دل کو پاکیزہ کرنا، دل کو صاف کرنا۔ دوسرا ادب ان یکون اکبر ہم نشر الحدیث، کہ اس محدث کا اہم ترین مقصد حدیث کی نشر و اشاعت ہو، والتبلیغ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول احادیث کی تبلیغ ہو، مبتغیا جزیل الاجر، اللہ تعالی سے اجر و ثواب کی امید کرنے والا ہو، تلاشی ہو، متلاشی ہو اجر و ثواب کا۔ تو پہلا ادب یہ بیان کیا کہ نیت کو درست کرنا، کہ میں اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے ان احادیث کو اور علوم احادیث کو پڑھ رہا ہوں، تاکہ اس سے اللہ رب العزت مجھے دنیا آخرت میں کامیابی بھی عطا فرمائیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ کسی دنیاوی مقاصد کے لیے احادیث کو بیان کرنا، منتقل کرنا نہ ہو، یعنی کہ نہ حب جاہ ہو، نہ حب شہرت اور مال ہو، کہ منصب کا متلاشی نہ ہو، مال اور شہرت کا متلاشی نہ ہو۔ دوسرا ادب یہ بیان کیا تھا کہ اس کا مطمح نظر وہ حدیث کی نشر و اشاعت ہو، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے اجر و ثواب کا متلاشی۔ اللہ یحدث بحضرت من هو اولا منہ لسنہ او علمہ، کہ وہ محدث اپنے سے عمر اور علم میں افضل شخص کی موجودگی میں حدیث بیان نہ کرے، اپنے سے عمر اور مرتبے میں، علم میں، مرتبے اور علم میں افضل شخص کی موجودگی میں حدیث بیان نہ کرے، یہ بھی ادب ہے۔ وَأَن يُرْشِدَ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ عِنْدَ غَيْرِهِ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، أَن يُرْشِدَ إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، إِلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ اس کا تعلق اور یہ جار مجرور مل کر یرشدہ کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ محدث اس شخص کو جو کسی حدیث کے متعلق اس سے سوال کرے، وہ دوسرے کی طرف رہنمائی کر دے، جبکہ وہ جانتا ہو کہ انہ موجود عند غیرہ، کہ وہ حدیث دوسرے کے پاس بھی موجود ہے، اس مسئلے کا علم دوسرے، میرے علاوہ دوسرے کے پاس بھی ہے، تو وہ اپنے ذات کو مؤخر کر کے دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے دوسرے کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ یمتنع من تحدیث احد لکون غیر صحیح النیہ، اور کسی آدمی کو نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے حدیث لینے سے نہ روکے، حدیث لینے سے نہ روکے، رکاوٹ پیدا نہ کرے نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے، فَإِنَّهُ يُرْجَى لَهُ صِحَّتُهُ، اس لیے کہ نیت کا درست ہونے کی امید کی جا سکتی۔ چھٹا ادب یہ ہے ان یعقد مجلسا لاملاء الحدیث وتعلیمہ، کہ حدیث کی املاء اور تعلیم کے لیے ایک محتم بشان مجلس کا انعقاد کرے، اذا کان اہلا لذلك، کیونکہ یہ علم اسی کے اہل ہے، فإن ذلك اعلی مراتب الروایہ، اور یہ روایت حدیث کا بلند ترین مرتبہ ہے، بلند ترین مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، کہ وہ مسند قائم کرے
اور اس کے لیے مجلس کا باقاعدہ اہتمام کرے، لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرے۔ ما یستحب فعل اذا اراد حضور مجلس الاملاء، تو فرما رہے ہیں کہ کن کاموں کا کرنا محدث کے لیے پسندیدہ، محدث کے لیے بہتر ہے جب وہ مجلس املا میں حاضر ہونا چاہے، تو کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن ما یستحب فعلو، کہ محدث کا فعل جو مستحب ہے، ان یتطہر ویتطیب ویسرح لحیتہ، فرما رہی ہیں کہ وہ غسل کرے، پاک ہو، ویتطیب، اور وہ خوشبو لگا اور اپنی داڑھی کو چمکائے، ان یجلس متمکنا بوقار وہیبہ تعظیما لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وقار، با رعب اور با وقار کیفیت کے ساتھ وہ براجمان ہو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی غرض سے، ان یقبل علی الحاضرین کلہم، تمام حاضرین مجلس پر متوجہ ہو، ولا یخص بعنایت احد دون احد، کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ، دوسرے کی طرف توجہ کو خاص نہ کرے، یعنی کہ تمام حاضرین مجلس کی طرف یکساں متوجہ رہے، کہ کسی ایک کی طرف اپنی توجہ کو خاص نہ رکھے۔ ان یفتتح مجلسہ ویختمہ بتحمید اللہ تعالی والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مجلس کا افتتاح اور اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود شریف سے کرے، ودعاء یلیق بالمحال، اور حال کے مناسب دعا کے ساتھ اپنی مجلس کا افتتاح اور اختتام کرے۔ ان یجتنب ما لا تحملہ عقول الحاضرین او ما لا یفہمونہ من الحدیث، اور ان باتوں سے اجتناب کرے کہ جن کو حاضرین کی عقلیں برداشت نہیں کر سکتی، ما لا تحتملہ عقول الحاضرین، حاضرین کی عقول جن کو برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ احادیث جن کو وہ سمجھ نہیں سکتے، ایسی گفتگو کرنے سے وہ اجتناب کرے۔ ان یختم الاملاء بحکایات و نوادر، کہ وہ املاء حدیث، حدیث کی املاء حکایات اور نوادرات پر ختم کرے، لترویج القلوب وطرد السآم، تاکہ لوگوں کے، سامعین کے دلوں کو راحت پہنچا سکے اور تھکاوٹ کو دور کر سکے، اس لیے وہ حکایات اور نوادرات پر وہ اپنی املاء حدیث کا اختتام کرے۔ یہ چند آداب ہیں کہ جو محدث کو ان آداب کا خیال رکھنا وہ مستحب کے درجے میں ہے۔ وہ خوشبو لگا کر آئے، نہا دھو کر آئے، داڑھی پر کنگھی کر کر آئے، اور مجلس میں باوقار اور بہیبت انداز کے اندر وہ براجمان ہو، اور مجلس کے حاضرین یکساں ان کی طرف توجہ رکھتا ہو، اور افتتاح مجلس اور اختتام مجلس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور درود شریف کا اہتمام کرتا ہو۔ یہ تمام باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا محدث کے لیے مستحب ہے۔ ما ہی السن التي ينبغي للمحدث ان يتصدى للتحديث فيها، وہ عمر کا کون سا حصہ ہے کہ جس میں حدیث کے محدثین کے لیے حدیث بیان کرنا مناسب ہے، کس عمر کے حصے میں محدثین کو حدیث بیان کرنا چاہیے؟ اختلف فی ذلک، اس میں اختلاف ہے۔ فقیل 50، بعض حضرات کی رائے کمزور ضعیف قول کی ہے کہ 50 سال کی عمر میں محدثین کو حدیث بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وقیل 40، وقیل غیر ذلك، والصحیح انه متى تأهل واحتیج الى ما عنده جلس للتحدیث فی ای سن کانا، فرمانے کہ صحیح اور قابل اعتماد قول یہی ہے جب وہ تحدیث اور حدیث کو بیان کرنے کا اہل ہو، واحتیج الی ما عنده، اور جو علم حدیث اس کے پاس موجود ہے اس کی ضرورت لوگوں کو پیش آ جائے، تو وہ املاء حدیث اور تعلیم حدیث کے لیے وہ مجلس کا انعقاد کرے، فی ای سن کان، کہ فی ای سن کان، جس عمر میں بھی ہو، اس عمر کی کوئی قید نہیں۔
یہی صحیح قول. اشہر المصنفات فی الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب خطیب بغدادی کی ہے کہ جس کے اندر محدث کے متعلق آداب کا ذکر ہے. الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، سامع کے آداب بھی ہیں اور راوی کے یعنی کہ شیخ کی اخلاق کے متعلق بھی. جامع بیان العلم و فضل وما ينبغي في روایته و حمله، یہ ابن عبد البر کی کتاب کا نام. المبحث الثانی، دوسری بحث ہے آداب طالب الحدیث، طالب حدیث کے آداب. مقدمہ. المراد بآداب طالب الحدیث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالیہ والأخلاق الکریمہ، کہ طالب حدیث کے آداب سے مراد یہ ہے کہ ما ينبغي، کہ جو مناسب ہیں، جو شایان شان ہیں، جو لائق ہیں کہ طالب علم وہ اخلاق بلند اور آداب عالیہ کہ جو طالب علم کا ان کے ساتھ متصف ہونا لائق ہے اور مناسب ہے. تو طالب حدیث کے آداب سے مراد یہ ہوا وہ بلند عادات و اطوار اور اخلاق جن کے ساتھ طالب علم کا متصف و مزین ہونا مناسب ہے. التی تناسب شرف العلم، کہ وہ اخلاق کریمہ، وہ آداب عالیہ جو کہ علم کی شرافت کے شایان شان ہیں. الذی یطلبہ، جس علم کو وہ حاصل کر رہا ہے. اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ علم ہے ہی حدیث رسول. فمن هذه الآداب ما يشترك فيه مع المحدث، تو وہ ان آداب میں سے کہ جن آداب میں وہ یعنی طالب حدیث طالب علم وہ محدث کے ساتھ شریک ہے، یعنی مشترکہ آداب. آداب محدث کے لیے بھی ہیں اور طالب حدیث کے لیے بھی. ومنها ما ينفرد بها عنه، اور ان میں سے کچھ آداب وہ ہیں جو تنہا آداب طالب حدیث کے لیے ہیں، جو تنہا طالب حدیث کے لیے آداب کچھ آداب ہیں. اب وہ آداب ذکر کر رہے ہیں جو دونوں میں مشترک. الآداب التي يشترك فيها مع المحدث، کہ طالب علم کہ جن آداب میں محدث کے ساتھ شریک ہے. تصحیح النیت والاخلاص للہ تعالی فی طلبی، کہ جیسے خالصتاً طلب علم کو اللہ کے لیے علم کو حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے لیے. دوسرا ادب الحذر من ان تکون الغایہ من طلبی التوسل الى اغراض الدنیا، بچنا اس بات سے کہ اس کا مقصد حدیث کے طلب کرنے سے دنیاوی اغراض و مقاصد ہوں. من ان تکون الغایہ من طلب التوسل الى اغراض الدنیا، اس بات سے اجتناب کرنا کہ اس کا مقصد حدیث کو حاصل کرنے سے دنیاوی اغراض تک رسائی ہو. فقط اخرج ابو داود و ابن ماجہ من حدیث ابی ہریرہ، حضرت امام ابو داود اور ابن ماجہ نے ایک حدیث تخریج کی ہے، حدیث ابو ہریرہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى بوجہ اللہ، کہ جو ایسا علم حاصل کرے کہ جس علم کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہو کہ جس علم کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہو. لا يتعلمه الا ليصيب بغرض من الدنيا، اور وہ اس علم کو دنیاوی اغراض تک رسائی کے لیے حاصل کرتا ہو. لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا قیامت کے. تو اس لیے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے علم حاصل نہ کرنا ہو بلکہ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا ہو. العمل بما يسمع من الاحادیث، اور جو احادیث سن رکھی ہے ان احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہو. الآداب التي ينفرد بها عن المحدث، وہ آداب جن میں طالب حدیث وہ تنہا ہے یعنی اس کے لیے خاص ہے. ان يسأل الله تعالی التوفیق والتسدید والتيسیر والإعانة على ضبطه الحدیث وفهمه، کہ اللہ تعالی سے توفیق مانگتا رہے، درستگی مانگتا رہے، آسانی اور معاونت مانگتا رہے ضبط حدیث پر
اور فہم حدیث پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، ان ینصرف الیہ بکلیتہ، اور ہمتاً اس حدیث کے علم کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے اور پھیر دے، ویفرغ جہدہ فی تحصیلہ، اور تحصیل علم میں اپنی کوشش خرچ کر دے، ان یبدأ بالسماع من ارجح شیوخ بلدی اسنادا وعلما ودینا، اور سماع حدیث کی ابتدا اپنے شہر کے ان شیوخ سے کرے کہ جو سند علم اور دین کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ سماع حدیث کی ابتدا اپنے شہر کے ان شیوخ سے کرے جو ممتاز ہیں سند علم اور دین کے اعتبار سے، ان یعظم شیخہ ومن یسمع منہ ویوقرہ، شیوخ اپنے اساتذہ کی عزت کرے اور ان کا دل سے ادب، احترام، عظمت رکھے، اور جس سے وہ احادیث سن رہا ہے اس کی توقیر کرے، فذلک من اجلال العلم و اسباب الانتفاع، کیونکہ یہ اس علم کے عمدہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ اسباب العلم، اور علم کے فائدہ مند ہونے کا سبب ہے۔ تو اس علم سے فائدے حاصل تب ہی ہو سکتا ہے جب اپنے اساتذہ کی عزت کرے اور ان کا احترام کرے اور ان کے لیے دعا کرے، وَأَن يَتَحَرَّى رَضَاهُ، اور ان کی رضا کا متلاشی رہے، وَيَصْبِرُ عَلَى جَفَائِهِ لَوْ حَصَلَ، اور ان کی درستی اور ان کی سختی اگر حاصل ہو جائے تو اس پر وہ برداشت کرے، ان یرشد زملاءہ واخوانہ فی الطلب الی ما ظفر به من الفوائد، اور وہ جو فوائد حاصل کر چکا ہے طلب حدیث کے حوالے سے، جو فوائد کامیاب ہو چکا ہے حاصل کرنے میں، ان فوائد کی اپنے دوستوں، زملاء، ساتھیوں کی طرف رہنمائی بھی کرتا رہے، ولا یکتمہا عنہم، اور ان فوائد کو اپنے ساتھیوں سے ہرگز نہ چھپائے، فإن کتمان الفوائد العلمیہ علی الطلبہ لؤم یقع فیہ جہلۃ الطلبہ الوضعاء، لأن الغایہ من طلب العلم نشرہ، کیونکہ طلباء سے فوائد علمیہ کو چھپانا تو ایک لؤم نحوست ہے، یقع فیہ جہلۃ الطلبۃ الوضعاء، جس میں گھٹیا طلباء کے جہل کو دخل ہوتا ہے، لأن الغایۃ من طلب العلم نشرہ، کیونکہ علم حاصل کرنے کا تو مقصد ہی اس کو پھیلانا ہے، اللہ یمنعہ الحیاء او الکبر من السعی فی السماع والتحصیل واخذ العلم، فرما رہے ہیں کہ طالب علم کو نہ روکے حیا اور بڑھاپا، بڑی عمر اور حیا اور شرم اس کو سماع حدیث اور اخذ علم میں کوشش اور سعی کرنے سے رکاوٹ نہ بنے، احادیث کو سننے، حاصل کرنے اور اخذ علم میں کوشش کرنے سے وہ شرم اور بڑی عمر رکاوٹ نہ بنتی ہو، ولو ممن ہوا دونہ فی السن او المنزلہ، اگرچہ اپنے سے کم مرتبہ اور کم عمر سے ہی کیوں نہ ہو، تو شرم رکاوٹ نہ بنتی ہو اور بڑی عمر کا ہونا وہ رکاوٹ نہ بنے، عدم الاقتصار علی سماع الحدیث و کتابتی دون معرفتی و فہمی، حدیث کی معرفت اور فہم کے بغیر سماع حدیث اور کتابت حدیث پر اکتفا نہ کرنا ہو، بلکہ اس احادیث کے معانی و مفاہیم کو بھی سمجھنا ہو، سماع حدیث اور کتابت حدیث پر اقتصار نہ کرنا ہو، دون معرفت و فہمی، معرفت اور فہم کو چھوڑ کر، فیکون قد اتبع نفسہ دون ان یظفر بطائل، کیونکہ یہ ذات کو، طالب علم کی ذات کو تھکا دیتا ہے ایک لمبے فوائد میں کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ان یقدم فی السماع والضبط والتفہم الصحیحین، اور چاہیے کہ طالب حدیث کو سماع حدیث اور ضبط حدیث اور تفہم میں صحیحین یعنی صحیح مسلم، صحیح بخاری کو مقدم کرے، ثم
سنن ابی داود و ترمزی و نسائی، پھر سنن ابی داود، ترمزی اور نسائی، ثم سنن الکبرى للبیہقی، ثم ما تمس الحاجت الیہ من المسانید والجوامع، پھر جو مسانید اور جوامع کی حاجت اور ضرورت محسوس ہو ان کو حاصل کرے، کمسند احمد و موطا مالک، ومن کتب العلل، اور علل کی کتب میں سے علل دار قطنی کی، ومن الاسماء التاریخ الکبیر للبخاری، اور اسماء الرجال میں سے امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر، والجرح والتعدیل لابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم کی کتاب ہے جرح والتعدیل، ان کتابوں کا علم حاصل کرے۔ یہ صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، اور پھر سنن کبرا اور مسند احمد اور موطا امام مالک۔ ومن ضبط الاسماء کتاب ابن معقولا، اور ضبط اسماء میں کتاب کا نام ہے کتاب ابن معقولہ۔ ومن غریب الحدیث النہایۃ لابن الاثیر، اور غریب حدیث میں کتاب ابن اثیر کی جس کا نام ہے النہایہ، ان کتابوں کا مطالعہ کرے اور ان کتابوں کو اول ترتیب کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہاں تک ہم الباب الثالث کا اختتام کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔